ابھی خبریں ہمارے پاس آ رہی ہیں، بتایا جا رہا ہے کہ مضافات پر اسرائیلی فوج نے کنٹرول کر لیا غزہ سٹی کے، تقریباً 10 لاکھ فلسطینی وہاں پر آباد ہے۔ کیا لگتا ہے کیا اسرائیل غزہ پر قابض ہو جائے گا اور دنیا خاموش تماشائی بنی رہے گی؟ جی بہت شکریہ محترم ہے۔ دیکھیں یقیناً یہ آپ نے جو سوال کیا ہے کہ دنیا خاموش تماشائی دیکھیں گے، وہ تو خاموش تو ہے، اس کو پوچھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے۔ 2 سال کے قریب ہو گئے، اب امت مسلمہ بھی خاموش، عالمی برادری بھی خاموش، انسانیت کے علم بردار کی جو دعویدار وہ بھی خاموش، OIC بھی خاموش، اقوام متحدہ بھی خاموش، جتنے بھی حقوق انسان کی تنظیم ہے وہ بھی خاموش، سیکورٹی کونسل بھی خاموش، انٹرنیشنل کورٹ آف جسٹس بھی بے بس ہے۔ ظاہر ہے اسرائیل کو موقع ملا ہے، ان کا جو موقع ہے گریٹر اسرائیل کا، انہوں نے غزہ سے شروعات کیا ہے۔ شاید آپ کے پروگرام میں نے یہ بات بھی ذکر کیا تھا کئی بار، اور بھی نیوز چینلز میں، کہ گریٹر اسرائیل یہاں سے شروع ہوگا اور ہونا ہی ہے ایک دن۔ تو شاید آپ کو پتہ ہے کہ چند دن پہلے اس ناجائز ریاست کا اس ناجائز ریاست کا دہشت گرد وزیر اعظم نے آج سے چند دن پہلے باقاعدہ انہوں نے کہہ دیا، دنیا کے سامنے بول دیا کہ جی گریٹر اسرائیل جو ہے وہ میرا روحانی اور دینی فرض ہیں جو میں پورا کروں گا۔ تو ظاہر ہے غزہ بھی قبضہ کر لیا اور مزید کریں گے، قتل عام فلسطینیوں کا ہماری جو ہے وہ چلتے رہے گا۔ اچھا جلال امت صاحب، مسلمہ جلال اور بھائی آپ جو جس کا ذکر آپ نے کیا۔ جلال بھائی آپ ہمیشہ جو ہے نا وہاں پہ بات کرتے ہیں، خاص طور پہ بچوں کے بھوک کی اور چیزوں کی۔ اب تو اقوام متحدہ نے باقاعدہ قحط زدہ علاقہ قرار دے دیا غزہ کو، اور 5 لاکھ افراد کو وہاں پہ شدید بھوک کا سامنا ہے۔ تو میں پوچھنا آپ سے یہ چاہوں گا کہ کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اسرائیل جو ہے وہ سارے عمل میں بھوک اور قحط کو ہتھیار کے طور پہ استعمال کر رہا ہے فلسطینیوں کے خلاف؟ سر بالکل بجا فرما، بالکل یہی تو ہے۔ کل اقوام متحدہ نے 1:25 پر دوپہر کو انہوں نے باقاعدہ ایک آفیشیلی بیان دیا ہے کہ غزہ میں قحط ہے۔ تو کیا ہم انتظار کر رہے تھے کہ اقوام متحدہ کا رپورٹ تو ہے قحط ہے غزہ میں، کئی مہینوں سے قحط ہے، مطلب جب سے یہ جنگ شروع ہوئی ہے سمجھ لے کہ قحط ہے۔ غزہ کے عوام کو تو خوراک، کھانا پینا، میں آپ کے پروگرام میں حاضر ہوتا رہا، دنیا کو ہر پروگرام میں حاضر ہوتا رہا، اور ہمیشہ یہ پانی ہاتھ میں لے کر یہی کہتا رہا کہ بھئی میرے عوام کو پانی پہنچا دے، میرے عوام کو خوراک پہنچا دے۔ لیکن جلال صاحب سوال یہی پیدا ہوتا ہے عمران صاحب، اسرائیل ہر اختیار استعمال انہوں نے اسرائیل نے کیا ہے غزہ کے عوام کے خلاف ہے، ہر اس اختیار استعمال کر رہا ہے، چاہے وہ بمباری ہو، فضائی حملے ہو، زمینی حملے ہو، اور بھوک اور پیاس اور خوراک کو بھی اختیار کے طور پہ استعمال کیا۔ آپ کا سامنے 370 کے قریب لوگ شہید ہوئے صرف اپنا 1 کلو آٹا حاصل کرنے کے لیے، وہ اپنی جان گوا دی ان لوگوں نے۔ اچھا سر یہ فرمائیے گا، بالکل یہ تو کلیئر ہے، اس دنیا کا سامنے نظر آ رہا ہے۔ جلال بھائی یہ فرمائیے گا کہ اب یمن نے جو اسرائیل پہ فضائی حملہ کیا ہے، اگرچہ اسرائیل نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ اس نے فضا میں اس کا میزائل مار گرایا ہے، لیکن اس سارے عمل کو آپ کس طرح سے دیکھتے ہیں؟ یمن کی یہ جو کوشش ہے یہ کو بارآور ثابت ہوگی؟ سر دیکھیں، وہ ثابت ہوگی یا نہیں ہوگی وہ الگ بات ہے، لیکن یہ کم سے کم یہ کہہ سکتے ہیں ہم کہ امت مسلمہ سے 57 مسلم ملکوں میں سے ایک ملک تو ہے جو ابھی بھی کچھ نہ کچھ اپنے بس کے، اپنی کیپیسٹی کے حساب سے کر رہے، وہ یمن۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ ہمارے یمنی بھائیوں نے غیرت دکھائی ہے۔ وہ ایک الگ بات ہے کہ ان کی جو ٹارگٹس ہیں یا ان کی جو حملے ہیں وہ اسرائیل کے اندر نقصان دیتے یا نہیں دیتے، وہ تو ایک الگ چیز ہے۔ ظاہر ہے اسرائیل کا جو ٹیکنالوجی، اور اسرائیل کی ٹیکنالوجی کے ساتھ امریکن اور بھی کئی ممالک کی ٹیکنالوجی ہے، وہ یہ کہ حوثی جو یمنی ہمارا بھائی ہے یقیناً ان سے مقابلہ تو نہیں کر سکتے، لیکن ان کے اوپر یمنی بھائی ہے، ان کے اوپر جو دینی فرض اور اخلاقی فرض اور انسانی جو فرض ہے وہ ادا کر رہے ہیں۔
ادا کر رہے ہیں، کاش دوسرا ممالک بھی کر لے۔ اچھا جلال صاحب، ہم نے یہ دیکھا ہے کہ اسرائیلی فوج کی جانب سے جو زمینی کارروائیاں کی جا رہی غزہ سٹی میں، بہت سارے فلسطینیوں نے غزہ سٹی سے نقل مکانی شروع کر دی ہے، تو کیا لگتا ہے آپ کو، کیونکہ اسرائیل بھی یہی چاہتا تھا کہ فلسطینی غزہ سے انخلا کر جائیں، اور کیا حماس اب اس پہ خاموش رہے گی؟ دیکھیں اس وقت اسرائیل کا منصوبہ یہ ہے، اس ناجائز ریاست کا منصوبہ یہ ہے جتنا ہو سکے فلسطینیوں کو جنوب کی طرف دھکیلنے کے، یعنی خان یونس علاقہ اور رفح، ٹھیک ہے، اور وہاں پر آنے والے وقت میں، آج کی تاریخ یاد رکھیے گا، آج کیا 22 اگست ہے میرے خیال میں، یاد رکھیے گا ابھی بھی خان یونس کی طرف بھی رخ کریں گے، خان یونس پر قبضہ کرنے کی کوشش کریں گے تاکہ لوگ اور مزید رفح کی طرف، رفح کا مطلب غزہ کا اینڈ، یعنی مصر کا حدود، یعنی بارڈر ہے۔ اب مصر نے کیا کیا ہے، یہ شاید آپ کے علم میں ہے یا نہیں ہے، مصر نے غزہ کے بارڈر پہ 40,000 فوجی طلب کیے ہیں مصر نے، کس لیے؟ تاکہ وہ اگر اسرائیلی فلسطینیوں پر دباؤ ڈال کے، مزید پریشر ڈال کے ان کو ہجرت کرنے کے لیے، تو ان کو روکنے کے لیے۔ یہ نہیں ہے انہوں نے طلب کیا ہے کہ وہ اسرائیل سے لڑنے کے لیے، نہیں، مصر نے جو 40,000 فوجی طلب کیے سرائے سینا کے اندر ہے، بارڈر پہ، وہ فلسطینیوں کو روکنے کے لیے۔ تو یقیناً اسرائیل کا جو منصوبہ ہے وہ یہی ہے کہ جتنا ان کا بس میں ہے وہ یہی ہے کہ غزہ کو خالی کرے۔ غزہ میں وہ دیکھیں میں آپ کو بتاؤں، وہ کسی کو بھی غزہ کے اندر دیکھنا نہیں چاہتے، فلسطینیوں کا نام و نشان غزہ میں ختم کرنا چاہتے، اور آپ کا سامنے ہو یہی رہا ہے، اور کیا ہو رہا ہے۔ نہیں لیکن جلال بھائی، اب آپ دیکھیں کہ جو اسرائیلی وزیر دفاع ہیں انہوں نے تو کہہ دیا کہ اگر حماس غیر مسلح نہیں ہوتی، اگر علاقے میں موجود تمام یرغمالیوں کو رہا نہیں کیا جاتا اور اسرائیل کی شرائط پہ جنگ بندی نہیں ہوتی، تو ہم غزہ کو بالکل تباہ کر دیں گے۔ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس کے بعد تو اب کوئی بات باقی نہیں رہ گئی کہ جس سے اسرائیل یا نتن کے مقاصد جو ہیں وہ دنیا سے ڈھکے چھپے رہ جائیں؟ دیکھیں یہ تو سب بہانہ ہے، بہانہ بازی ہے اس کی، اسرائیل کو جواز چاہیے غزہ کے عوام کی مزید اس جنگ کو طویل کرنے کے لیے، ان کو بہانہ چاہیے فلسطینیوں کو قتل عام کرنے کے، ان کو بہانہ چاہیے کہ فلسطینیوں کو ہجرت کرنا بھی مجبور کرنے کے۔ حماس مسلح، یہ بار بار جو الفاظ یوز کر رہے ہیں اسرائیل حماس کو غیر مسلح کرنے کا، کون سا حماس کے پاس کوئی نیوکلیئر پاور ہے، یا حماس کے پاس کیا اختیار رہا؟ کچھ بھی نہیں رہا ہے۔ اور آپ مجھے یہ بتائیے کہ چلے اگر حماس مسلح ہونے کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا، تو مغربی کنارہ میں کیوں ہو رہا ہے؟ مغربی کنارہ ویسٹ بینک میں جو ابھی بھی وہاں پر بھی آہستہ قتل عام شروع ہو گیا، وہاں پر حماس تو نہیں ہے نا، حماس تو کچھ بھی نہیں ہے۔ دیکھیں عمران صاحب، یہ صرف ان کے صرف بہانہ بازی، یہ کئی ممالک نے بھی یہ بھی انہوں نے اس بنیامین نتنیاہو اس دہشت گرد کو وارننگ دی ہے کہ اگر آپ ہماری طرف آئیں گے تو ہم آپ کو گرفتار کریں گے۔ تو ظاہر ہے دنیا میں بالکل بیرونی پریشر کے باوجود جو ہے نتنیاہو اپنی منمانی کیے جا رہا ہے، غزہ سٹی پر کنٹرول کرنے کا جو منصوبہ ہے اس کے لیے اسرائیلی فوج کی بے ایمانہ کارروائیاں بھی جو ہیں خطے میں جاری ہیں۔ بہت شکریہ آپ کا جلال محمود صاحب، آپ ہمیں اس حوالے سے بتا بھی رہے تھے، اور امریکیوں کی اکثریت نے بھی یہ فلسطینیوں کے حق میں رائے دی ہے۔ افسوس کا ایک سروے ہے، اس کا ذکر کریں گے آخر میں ہم۔ 58% امریکیوں کا ماننا ہے کہ اقوام متحدہ کے تمام رکن ممالک کو فلسطین کو ایک ریاست کے طور پر تسلیم کرنا چاہیے۔